السلام علیکم دوستو، میں ہوں نظر عثمان لیڈ انفو کی جانب سے۔ آج ہم شتر مرغ پر بات کریں گے۔ شتر مرغ کو انگلش میں آسٹرچ بولتے ہیں۔ شتر مرغ کے بارے میں آج مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات پر بات کریں گے، جیسا کہ اس کی لمبی گردن، پتلی، لمبی اور مضبوط ٹانگیں اور تیز رفتاری وغیرہ شامل ہیں۔ فارسی زبان میں شتر کے معنی ہے اونٹ اور مرغ کے معنی ہے پرندہ، اس لیے اس پرندہ کو شتر مرغ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ سب سے بڑا پرندہ ہے۔ اس کا قد اور چال ڈال اونٹ کی طرح ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود یہ پرندہ پردار ہوتا ہے۔ اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے یہ اڑ نہیں سکتا، اس لیے خطرہ محسوس کرتے ہی یہ تیزی سے بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ اس کی مضبوط ٹانگیں اسے تیز دوڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ دیکھنے میں یہ جانور بڑا معصوم جانور لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں تمام جانوروں سے موٹی ہوتی ہیں۔ اس کا سر چھوٹا، گردن لمبی اور پتلی ٹانگیں گردن کی طرح لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ شتر مرغ کی 4 انگلیاں، ان میں سے 2 ختم ہو چکی ہیں اور 2 باقی ہیں، مگر ان ختم ہونے والی انگلیوں کے آثار باقی ہیں۔ ان انگلیوں میں 2 لمبے اور تیز ناخن ہوتے ہیں۔ اپنے تیز ناخنوں کی وجہ سے وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ شتر مرغ کے بارے میں مشہور ہے، جب وہ کسی شکاری کو دیکھتا ہے تو اپنی گردن ریت میں دبا لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب شتر مرغ آرام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی گردن زمین پر جھکا لیتا ہے۔ اگر اسے گھیر لیا جائے تو یہ دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ مقابلہ کرتے وقت یہ اپنے تیز ناخنوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ شتر مرغ ہمیشہ گروہ کی شکل میں رہتے ہیں۔ یہ پرندہ ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ اس کی لمبی گردن رڈار کا کام سر انجام دیتی ہے اور اپنی لمبی گردن اور تیز آنکھوں کی وجہ سے دشمن کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شتر مرغ وہ واحد پرندہ ہے جس نے زمانہ قدیم سے اپنی نسل کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کا اصل وطن امریکہ اور عرب کے ریگستان ہیں، مگر اب یہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی امریکہ اور ایشیا کے بعض حصوں میں پایا جاتا ہے۔ ان تمام ممالک میں پائے جانے والے شتر مرغ ایک دوسرے سے قد اور رنگ میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ دنیا میں موجود پرندوں میں سے شتر مرغ سب سے زیادہ قدور پرندہ ہے۔ عام طور پر شتر مرغ کا قد 6 سے 8 فٹ ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی میں اس کا نمایاں حصہ گردن اور ٹانگوں کا ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا وزن 200 سے 300 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ اس کے بازو اور پر کمزور ہوتے ہیں۔ وزنی پرندہ ہونے کی وجہ سے یہ پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ قدرت نے اس کی کمزوری کے بدلے اس کو مضبوط ٹانگوں سے نوازا ہے، جس کی مدد سے یہ بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے اور عام طور پر اس کی رفتار 30 سے 35 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ مادہ شتر مرغ ایک وقت میں 10 سے 12 انڈے دیتی ہے۔ اس کے انڈے کا وزن 3 پاؤنڈ یعنی 1.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ دنیا میں تمام پرندوں کی نسبت شتر مرغ کا انڈا سب سے بڑا اور وزنی ہوتا ہے۔ اس کا انڈا اس کے جسم کی نسبت 100ویں حصے کے برابر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام پرندوں کے انڈوں کی نسبت سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مادہ شتر مرغ انڈے دیتی ہے۔ نر شتر مرغ اس کو سینے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ انڈے دینے کے بعد مادہ ان انڈوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک حصہ زمین میں دفن کر دیتی ہے، دوسرا حصہ دھوپ میں رکھ دیتی ہے اور تیسرے حصے کو نر شتر مرغ کے سینے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ جب بچے نکل آتے ہیں تو نر شتر مرغ دھوپ والے انڈوں کو توڑ کر بچوں کو پلاتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ریت میں دفن انڈوں کو نکالتا ہے اور توڑتا ہے، تو ان میں سے جو مواد نکلتا ہے اس پہ مکھی، مچھر، چیونٹیاں اور دیگر کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں اور بچے ان کیڑے مکوڑوں کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ شتر مرغ انسان کو اپنی پشت پر بٹھا کر بہت تیزی کے ساتھ دوڑ سکتا ہے اور ایسی صورت میں وہ بہت جلد تھک جاتا ہے۔ شتر مرغ سیدھا بھاگنے کی بجائے لہراتا ہوا دوڑتا ہے اور اپنی گردن اور جسم کو دائیں بائیں کرتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ بیٹھنے والا شخص بہت احتیاط سے بیٹھتا ہے، ورنہ کسی بھی لمحہ وہ گر سکتا ہے۔ دوستو، جس طرح گھوڑوں کو ریس میں دوڑایا جاتا ہے، اسی طرح کچھ ممالک میں شتر مرغ کی ریس بھی کروائی جاتی ہے۔ شتر مرغ کو چڑیا گھر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے چڑیا گھر میں رکھا جاتا ہے، جس سے تفریح کے لیے آئے ہوئے لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔
تو دوستو یہ ایک پالتو جانور بھی ہے، لوگ اس کو گھروں میں پالتے بھی ہیں اور اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اس کا انڈا بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میں ایسی نالجیبل اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتا رہوں گا۔ اس کے لیے ہمارے چینل ایلیٹ انفو کو سبسکرائب کیجئے اور اس کی انفارمیشن دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔